بیان نمبر 54 صلاۃ و سلام کا بیان۔ حمد باری تعالیٰ، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے، جس کی خوشبو محبت سے سچے دوست نرم ہوا بن کر ابھرے۔ اس نے رات کے آخری حصوں میں ان سے محبت بھری گفتگو کی، پس وہ ان کا ہم نشین ہو گیا۔ اس نے مناجات کی تنہائی میں پہلے ان کو پاک و صاف پیالوں سے خالص شرابِ یعنی جام محبت پلائی، پھر ان پر تجلی فرمائی تو وہ اس کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ انہیں اپنی محبت کا جام پلانے والا ان کی دیوانگی کو جانتا ہے۔ اس نے ہدایت کے لیے ان کو بصیرت سے سرفراز فرمایا، تقویٰ و پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال کیا اور سیدھے راستے پر چلایا۔ اس نے ان کی طرف مہربان رسول اور صاحب عظمت و شرافت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و شرف کے لیے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ترجمہ: وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔ سورہ احزاب۔ اللہ عز و جل نے اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آب زمزم اور حتیم کعبہ کو مشرف فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مجتبی اور مصطفیٰ کی شانوں سے خاص کیا۔ اس نے اپنے مبارک ناموں میں سے 2 ناموں رؤوف الرحیم کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام رکھا، لہٰذا جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پیروی کی، اس نے بہت بڑا فضل پایا اور جنت میں تازگی اور نعمتوں کو حاصل کر لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے قیدیوں کو آزاد کیا، کتنے ہی بے یار و مددگار مساکین کو پناہ دی، کتنے ہی ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیا، فقیروں کو غنی کر دیا اور یتیموں پر رحم فرمایا۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنایا، پس انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف بھیجا تو عزت و کرامت کے ساتھ لوٹے۔ حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ السلام نے ان کے طفیل دعا کی تو ڈوبنے سے محفوظ رہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے وسیلے سے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی تو آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کی اور ان کے صدقے مدد کے خواستگار ہوئے تو فدیے کے ذریعے مدد فرمائی گئی، اور یہ نعمتیں اضافے کے بعد برقرار رہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو انہیں اللہ عز و جل سے ہم کلامی کا شرف عطا ہوا، اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے حضور انور شافع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آمد کی بشارت و خوشخبری دی تو انہوں نے رفعت و سبقت کو پا لیا، اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہی ہیں جس پر درختوں اور پتھروں نے سلام پڑھا اور مقدس فرشتوں نے درود پاک بھیجا، تو اب وہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس نعمت پر نازاں ہیں۔ اے نافرمانوں کے گروہ، تمہیں کس چیز نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے غافل کر رکھا ہے؟ درود پاک تو وہ عظیم عبادت ہے جو بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتی اور پڑھنے والے کو عزت و تکریم عطا کرتی ہے۔ پس تم حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو اور ان کی ایسی تعظیم و ادب کرو جس کا تمہارے مولا عز و جل نے تمہیں حکم فرمایا ہے۔
اس طرح تم جنت اور اس کی نعمتوں سے سرفراز کیے جاؤ گے اور عذاب اور نار دوزخ سے بچ جاؤ گے۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کو بیان فرمایا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق عالیہ اور مخلوق کے متعلق ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہیں۔ سورہ احزاب۔ اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس امتی کو جنت میں فضیلت و مرتبہ کی بشارت دی ہے جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، ان کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تو اے اسلامی بھائیوں، تم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کرو کہ درود پاک غموں اور مصیبتوں کو دور کرتا اور ہم بیماریوں سے شفا دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم تو خود اللہ عز و جل نے دیا ہے۔ وہ تمہیں خبردار کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، یاد دلاتے ہوئے اور سکھاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر بشاشت یعنی خوشی کے آثار تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آج کی طرح اتنا خوش و خرم اور حشاش بشاش نہیں دیکھا۔ تو ارشاد فرمایا، آج میں کیوں کر خوش نہ ہوں گا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پاک بھیجے، اس کے عوض اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور مالک حقیقی عز و جل درود پاک بھیجنے والے پر اسی قدر رحمت بھیجتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ عز و جل درود پڑھنے والے پر اسی کے کول کی مثل رحمتیں اور برکتیں لوٹاتا ہے۔ رخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں وقت سحر کچھ سی رہی تھی کہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی اور چراغ بجھ گیا۔ اتنے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے نور سے سارا کمرہ جگمگا اٹھا اور سوئی مل گئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بروز قیامت مجھے نہ دیکھے گا۔ میں نے عرض کی، بروز قیامت آپ کی زیارت سے کون محروم رہے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بخیل۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، بخیل کون ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ بھیجے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے طہارت ہے، اور اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، وسیلہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
اللہ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر جمعرات کی شام کو درود پاک پڑھتا ہے، فرشتے اپنے ہاتھوں میں چاندی کے ورق اور سونے کے قلم لے کر نازل ہوتے ہیں، اور جو مجھ پر جمعرات کی شام شب جمعہ، روز جمعہ اور جمعہ کی شام کو درود پاک پڑھتا ہے، وہ اس کا درود لکھتے ہیں۔ پس جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کی 100 اخروی حاجات اور 30 دنیاوی حاجات پوری فرماتا ہے، اور میرے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو میری قبر میں داخل ہو کر مجھے اس درود پڑھنے والے کے نام و نسب اور خاندان کے متعلق بتاتا ہے، پھر میں اسے اپنے پاس سفید صحیفے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل کے کچھ سیاحت کرنے والے فرشتے ہیں، وہ مشرق و مغرب میں مجھ پر درود پڑھنے والے کا درود شریف مجھ تک پہنچاتے ہیں، پس جو شخص ہر جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، مجھ پر محبت و شوق سے درود پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے، اور جو لوگ اپنی محفل میں مجھ پر درود پاک نہیں پڑھتے، بروز قیامت ان پر حجت ہوگی۔ اگر اللہ عز و جل چاہے تو انہیں معاف فرما دے اور چاہے تو مواخذہ فرمائے۔ حضور نبی پاک صاحب افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس دن سایہ عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن 3 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، جس نے میرے کسی امتی کی پریشانی دور کی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اور جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس نے کسی کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو میرے حق کی تعظیم کرتے ہوئے مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے، اللہ اس سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا مغرب میں، اس کی دونوں ٹانگیں ساتویں زمین میں اور گردن عرش کے نیچے ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل اسے فرماتا ہے، تم میرے بندے پر اسی طرح درود پاک بھیجو جس طرح اس نے میرے نبی پر بھیجا، پس وہ فرشتہ تا قیامت اس بندے پر درود بھیجتا رہے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، بے شک اللہ عز و جل استغفار کے سبب تمہارے گناہ بخش دیتا ہے، پس جو سچے دل سے استغفار کرے اس کو بخش دیا جاتا ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کا میزان یعنی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اور جو مجھ پر درود بھیجے میں قیامت کے دن اس کا شفیع ہوں گا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، بے شک اللہ عز و جل نے میری قبر اقدس پر 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں، جب کسی مسلمان کے پاس میرا ذکر ہوتا ہے اور مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے جواب میں کہتے ہیں،
اللہ عز و جل تیری مغفرت فرمائے۔ اس کے جواب میں عرش اٹھانے والے اور دیگر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ بھیجے تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ عز و جل تیری مغفرت نہ فرمائے، اور عرش اٹھانے والے اور دیگر فرشتے اس کے جواب میں آمین کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو لوگ کسی مجلس میں جمع ہوں اور پھر مجھ پر درود پاک پڑھے بغیر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو وہ مردار گدھے سے زیادہ بدبو چھوڑ کر جدا ہوتے ہیں، اور جس اجتماع میں مجھ پر درود پاک پڑھا جاتا ہے وہاں سے پاکیزہ خوشبو پھوٹتی ہے یہاں تک کہ وہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ اس اجتماع کی خوشبو ہے جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھیجے گئے درود پاک کی خوشبو تمام خوشبوؤں پر فوقیت رکھتی ہے۔ ملائکہ اس کو فوراً پہچان لیتے ہیں اور تمام خوشبوؤں سے اس کا امتیاز کر لیتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجا تو آگ اس سے 100 سال کی دوری پر ہٹ جائے گی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم میں سے زیادہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے جنت میں زیادہ بیویاں ہوں گی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے محمد جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، بندہ جب اللہ سے اپنی کسی حاجت کا سوال کرتا ہے لیکن اس کے بعد مجھ پر درود پاک نہیں پڑھتا تو اس کی حاجت بادلوں تک بلند ہوتی ہے، پھر جب وہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے اور دعا بھی قبول ہو جاتی ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ عز و جل اس پر مقرر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ 3 دن تک اس کا کوئی برا عمل نہ لکھیں۔ مروی ہے جب قیامت کے دن مومن کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی تو اللہ عز و جل کی طرف سے کچھ صحیفے اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھے جائیں گے، جس کی وجہ سے نیکیاں برائیوں پر غالب آ جائیں گی۔ اللہ عز و جل فرمائے گا یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا تھا، جس کے سبب تیری نیکیوں کا وزن زیادہ ہو گیا، میں نے اس کو تیرے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے صبح و شام یہ درود پاک پڑھا۔ درود پاک کا ترجمہ یعنی یا اللہ عز و جل اے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے رب عز و جل حضرت محمد اور ان کی آل پر رحمت بھیج اور حضرت محمد کو ان کے شایان شان جزائے خیر عطا فرما۔ تو اس نے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو 1000 صبح تک اس کا اجر لکھنے پر لگا دیا۔
اور اس نے اپنے نبی کا حق ادا کیا۔ اللہ عز و جل اس کی اور اس کے والدین کی مغفرت فرمائے، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس کا حشر فرمائے، آمین۔ حضرت سیدنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی اور انہوں نے اپنی نگاہیں کھولی تو جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو عرض کی، یا اللہ عز و جل، کیا تو نے کسی ایسی ہستی کو بھی پیدا فرمایا ہے جو تیرے نزدیک مجھ سے بھی زیادہ معزز ہے؟ تو اللہ عز و جل کی جانب سے جواب ملا، ہاں، وہ تیری اولاد میں سے ایک نبی ہے۔ پھر جب اللہ نے حضرت سیدنا اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرما کر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام میں شہوت رکھی اور آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح کی خواہش کی، تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اس کا حق مہر ادا کرو۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، اس کا حق مہر کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اس نام والے پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجو۔ عرض کی، یا اللہ عز و جل، اگر میں ایسا کروں تو کیا تو میرا نکاح اس سے کر دے گا؟ تو اللہ عز و جل نے فرمایا، ہاں۔ چنانچہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اور یہ حضرت سیدنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر تھا۔ پھر اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت سیدنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اونٹ بول اٹھا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک عرابی اپنی اونٹنی کو مسجد کے دروازے پر باندھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بیٹھ گیا۔ جب اس کا مقصد پورا ہو گیا تو کھڑے ہونے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس عرابی کے پاس جو اونٹنی ہے وہ چوری کی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، تم کیا کہتے ہو؟ وہ سر جھکا کر اپنی انگلی سے زمین کھریدنے لگا۔ اللہ نے اونٹنی کو قوت گویائی عطا فرمائی تو اس نے دروازے کے پیچھے سے عرض کی، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر حق کے ساتھ بھیجا، اس شخص نے مجھے نہیں چرایا بلکہ مجھے کسی اور نے چرایا ہے۔ اس نے تو قیمت دے کر مجھے اس سے خریدا ہے، یہ مجرم نہیں ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عرابی سے استفسار فرمایا، اے عرابی، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تیری برات کے لیے اونٹنی کو قوت گویائی عطا فرمائی، یہ تو بتا کہ سر جھکا کر زمین کھریدتے ہوئے تو نے کیا کہا تھا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے عرض کی تھی، یعنی یا اللہ عز و جل، تو ایسا رب عز و جل نہیں کہ جس کو ہم نے اپنے پاس سے کھڑ لیا ہو، اور نہ ہی تیرے ملک میں تیرا کوئی شریک ہے جو ہماری تخلیق پر تیری اعانت کرے۔ بے شک تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو فرماتا ہے، اور تو ہمارے بیان سے بھی بہت بلند ہے۔ یا اللہ عز و جل، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت بھیج اور مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے گلیوں میں ملائکہ کا ازدحام دیکھا جو تیرے ان کلمات کو لکھ رہے تھے۔ پس جو شخص ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جس میں تو مبتلا ہوا اور یہ کلمات کہے تو اللہ عز و جل اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا۔ منقول ہے، محدثین کرام رحم اللہ قیامت کے دن اپنے کلمہ دان لیے حاضر ہوں گے۔ اللہ عز و جل حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمائے گا، اے جبرائیل، ان کی تمام حاجات پوری کر دو، کیونکہ یہ دنیا میں نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے تھے اور انہیں ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دو۔ بآواز بلند درود پڑھنے والوں کی بخشش ہو گئی۔ ایک بزرگ کا بیان ہے، میرا ایک گناہ گار پڑوسی تھا، اس کی وفات کے بعد میں نے اسے خواب میں جنت میں دیکھا تو پوچھا تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے بتایا میں ایک اجتماع ذکر میں حاضر ہوا، ایک محدث صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانے بیان کرتے ہوئے سنا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک بھیجے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد ان محدث صاحب نے بآواز بلند درود پاک پڑھا، پھر میں نے اور تمام اہل اجتماع نے درود پاک پڑھا۔ اللہ عز و جل نے اسی دن ہمیں بخش دیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام نے میرے پاس حاضر ہو کر عرض کی، اے محمد مصطفیٰ، میں آپ کے پاس ایسی خوشخبری لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ سے پہلے کسی کے پاس لایا نہ بعد میں لاؤں گا، اور وہ یہ کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، تیرا جو امتی تجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور اگر بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اسے بخش دیا جائے گا۔ یہ سن کر آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ منقول ہے کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو مرنے کے بعد قیامت میں عذاب میں مبتلا دیکھ کر بہت غمگین ہوئی اور گریہ ازاری کرنے لگی۔ پھر اس عورت نے دوبارہ اپنے بیٹے کو رحمت نور کی چماچم بارش میں دیکھ کر اس کے متعلق دریافت کیا تو اس نے جواب دیا، ایک شخص اس قبرستان سے گزرا، اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب تمام مردوں کو پہنچایا تو اس کی برکت سے اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ ایک عارف کا بیان ہے کہ میں ایک رات نماز پڑھتے ہوئے تشہد میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھول گیا، مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو آج ہم پر درود بھیجنا بھول گیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اللہ عز و جل کی ثنا میں مشغول تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ مجھ پر درود پاک پڑھے بغیر اللہ عز و جل اپنی ثنا بھی قبول نہیں فرماتا؟ وہ ایسی کوئی دعا قبول نہیں فرماتا جس میں مجھ پر درود نہ بھیجا گیا ہو، اور کوئی حاجت پوری نہیں فرماتا جب تک کہ مجھ پر درود پاک نہ بھیجا جائے۔ کیا تم نے اللہ عز و جل کا یہ مبارک فرمان نہیں سنا؟ ترجمہ ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چہرے کی سیاہی دور فرما دی۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے دوران طواف ایک شخص کو ہر قدم پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا، اے بھائی، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے بجائے درود پاک کا ورد کیے جا رہے ہو، اس میں تمہارا کیا راز ہے؟ تو وہ پوچھنے لگا، اللہ عز و جل آپ کو معاف فرمائے، آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا، میں سفیان ثوری ہوں۔ تو اس نے کہا، اگر آپ اہل زمانہ میں اجنبی نہ ہوتے تو میں آپ کو اس کا راز نہ بتاتا۔ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے ارادے سے چل پڑا۔ اثناء سفر میرے والد محترم بیمار ہو گیا تو میں اپنے والد محترم کے علاج معالجے کے لیے رک گیا۔ علاج کے دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ جبکہ میں ان کے سر کے قریب کھڑا تھا، ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے فوراً پڑھا،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ: ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ سورہ بقرہ۔ پھر میں نے ان کے چہرے پر چادر ڈال دی۔ اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا لباس انتہائی صاف و شفاف تھا اور اس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو میں نے کبھی نہ سونگھی تھی۔ وہ قدم بقدم چلتے ہوئے میرے والد محترم کے قریب تشریف لائے اور ان کے چہرے سے چادر ہٹا کر اپنا مبارک ہاتھ چہرے پر پھیرنے لگے۔ والد صاحب کا چہرہ اچانک چمک اٹھا۔ پھر وہ پلٹنے لگے تو میں ان کے کپڑوں سے لپٹ گیا اور ان سے دریافت کیا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں جن کے سبب اللہ عز و جل نے میرے والد محترم پر اس ویرانے میں یہ احسان فرمایا ہے؟ انہوں نے پوچھا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں۔ تیرے والد گرامی تو گناہ گار تھے لیکن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتے تھے۔ جب یہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے تو مجھے سے فریاد کی اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ پھر میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ میرے والد گرامی کا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ بے شک آپ پر درود بھیجنا گناہوں کی بخشش اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کا سبب ہے۔ درود پاک بھیجنے والا جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور جنت میں ابدی نعمتوں کا مستحق ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کے لیے 10 عزتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کی رحمت۔ نمبر 2، نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت۔ نمبر 3، معزز ملائکہ کی موافقت۔ نمبر 4، منافقین و کفار کی مخالفت۔ نمبر 5، خطاؤں اور گناہوں کی معافی۔ نمبر 6، حاجات کی تکمیل۔ 7، ظاہر و باطن کی روشنی۔ 8، جہنم سے نجات۔ 9، جنت میں داخلہ۔ 10، رب عز و جل کے سلام کی بشارت۔ بارگاہ خدا عز و جل میں ہماری التجا، یا اللہ تو ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیج، جن کو تو نے تمام مخلوق پر فضیلت اور بلند مقام عطا فرمایا، دین اسلام کی طرف ہدایت دینے والا اور راہ جنت کی طرف رہنمائی کرنے والا بنایا۔ یا اللہ عز و جل، یا رب العالمین، ہماری طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیج جیسا تو نے ہمیں درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ یا اللہ عز و جل، ہمیں شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گروہ میں اٹھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں کامیابی حاصل کرنے والوں میں رکھ، ہمیں شریعت محمدیہ کا مطیع بنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر چلا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اقتداء کرنے والا بنا۔ یا اللہ عز و جل، ہمیں حوض کوثر پر حاضر ہونا نصیب فرما، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما، ان کی شفاعت سے محروم نہ فرما، اور اے جلال و اکرام والے، ہمیں اپنی رحمت سے رحمت و رضوان والے گھر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔